یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں کے ناظرین، پروگرام ہے بچوں کی جی، اور آج اس پروگرام بچوں کی شام کے الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں 300 ایپیسوڈ تک۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ ماشاءاللہ، اور آپ لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ محب بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال۔ بچوں کی شام۔ جی، آج کا سوال کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے؟ پیارے بچے کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا
رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر بات اب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، ہو میسر بات اب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ ماشاءاللہ انس بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ بھی کرائے، اور اللہ پاک آپ کو مرشد کریم کے ساتھ بھی چل مدینہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تعلموا اللغۃ العربیہ، یعنی آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شام، جی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں فضیل بھائی، اور میں دعوت دینا چاہوں گا فضیل بھائی کو کہ فضیل بھائی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فضیل بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی فضیل بھائی، انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر کچھ عربی کے الفاظ سیکھیں گے۔ لاسٹ جو ہم نے الفاظ سیکھے تھے وہ کون کون ہمارے ساتھ تھا جس میں ہم نے، اچھا ماشاءاللہ، تو ہم نے لاسٹ سیکھے تھے کہ دیوار کو کیا کہا جاتا ہے، چھت کو کیا کہا جاتا ہے، اور جو کھڑکی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم ریوائز بھی کر لیتے ہیں تاکہ پچھلا سبق رمضان بھائی وہ ریوائز بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے۔ تو دیوار کو کہتے ہیں جدار، کیا کہتے ہیں؟ جدار۔ جدار، دیکھیں نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کو اسکرین پر۔ اور چھت کو کہتے ہیں سقف، کیا کہتے ہیں؟ سقف کہتے ہیں۔ اور جو کھڑکی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نافذہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ نافذہ۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم دو الفاظ نئے سیکھیں گے، اور ساتھ میں ابھی ایک نعت یہاں چل رہی تھی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ تو یا رسول اللہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو عربی میں یا رسول اللہ جو ہے اس کی میننگ اردو میں کیا ہے، کس کس کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یا رسول اللہ کی معنی کیا ہے؟
چلیں آج ہم یہ بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا رسول اللہ کے معنی ہے اے اللہ کے رسول. کیا معنی ہے؟ اے اللہ کے رسول. یا رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول. اے اللہ پاک کے رسول. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ کی میننگ کیا ہے؟ اے اللہ پاک کے رسول. یہ ہم نے ایک نیا جملہ بھی سیکھا ہے. ساتھ میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں، آج ایک ہم سیکھیں گے کہ پنکھے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور دوسرا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ فریج کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو پنکھا بھی ہم یوز کرتے ہیں، ہوا بھی ہمیں دیتا ہے پنکھا. تو عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں مروحہ. کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. مروحہ. کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. اچھا، عربی زبان کس کی زبان ہے؟ ہمارے پیارے آقا کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی ہے؟ عربی. اچھا، قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی. عربی میں ہے. جنت میں جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی؟ عربی. عربی ہوگی. تو آج بھی ہم عربی سیکھ رہے ہیں. تو عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں مروحہ. کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو. کس کس کو یاد ہو گیا؟ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیں، مائک اٹھائیں. آپ بتائیں کہ پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ پنکھے کو عربی میں مروحہ کہتے ہیں. مروحہ. جواب صحیح ہے ان کا؟ جی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک لفظ. ابھی آپ سے بھی سنیں گے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس فریج. تو فریج کو عربی میں کہتے ہیں ثلاجہ. کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ. لیکن نظر بھی آ رہا ہے آپ کو اسکرین پر. کیا کہتے ہیں بچوں؟ ثلاجہ. کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ. کسے؟ فریج کو. فریج کو. فریج کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ. پنکھے کو مروحہ. پنکھے کو مروحہ. پنکھا. مروحہ. فریج ثلاجہ. ثلاجہ. فریج ثلاجہ. پنکھا مروحہ. حذیفہ بھائی آپ کو یاد ہو گئے؟ چلے آپ بھی سنا دیں. مروحہ. ثلاجہ. مروحہ کی میننگ پنکھا. اور فریج کی ثلاجہ. ثلاجہ. ماشاء اللہ. اور آپ میں سے کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنا دیں. مائک اٹھائیں. رمضان بھائی آپ بھی سنائیں گے انشاءاللہ. جی چلیں بتائیں کہ فریج کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ. کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ. ثلاجہ. ماشاء اللہ. آپ بیٹا پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. ماشاء اللہ. چلیں آپ بھی سنا دیں. پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ پنکھا. ثلاجہ. جواب صحیح ہے ان کا؟ نہیں. نہیں. ثلاجہ کسے کہتے ہیں؟ فریج کو. فریج کو کہتے ہیں. پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. مروحہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیں آپ بھی سنا دیں. ان کو مائک دیں. جی. پنکھا مروحہ. مروحہ. اور فریج ثلاجہ. رمضان بھائی آپ بھی سنائیں. جی پنکھے کو کہتے ہیں مروحہ اور فریج کو کہتے ہیں ثلاجہ. اور یا رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول. اے اللہ کے رسول. چلیں اب دعا بھی پڑھتے ہیں اور رجب کی انشاءاللہ عز و جل. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب و شعبان فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. وبلغنا رمضان. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بہت بہت شکریہ فضل بھائی، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عربی کے الفاظ سکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ بھی دکھائے. آمین. آمین. پیارے بچوں اور کڈس بنتی کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تذکرہ گئے قرآن میں. بچوں کی شام. پیارے بچوں، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں. تذکرہ بہت ساری چیزوں کا ہے. اب حذیفہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کچھ چیزیں بتاتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں بتا چکے ہیں اور انشاءاللہ کچھ چیزیں بتائیں گے بھی. اور آج ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے. حذیفہ بھائی سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. حذیفہ بھائی بتائیں. آج میں ہم کو صحابہ کرام کے بارے میں ماشاءاللہ. جی صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، ویسے تو قرآن پاک میں بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج جن خوش نصیب لوگوں کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ویسے خوش نصیب ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ٹائم گزارنا نصیب ہوا، جن کو ستاروں کی طرح
چمکتا دمکتا کہا، جن کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا گیا، جن کو خاص ایمان کی برکتیں عطا کی گئی، جن کی محنتوں کوششوں اور قربانیوں سے ہم تک یہ پیارا دین اسلام پہنچا، جن سے کیا ہے اللہ پاک نے اپنی جنت کا خاص وعدہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، وہ مبارک ہستیاں کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ترجمہ، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، تمام صحابہ کرام، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، امیر معاویہ ہیں یا ابو سفیان رضی اللہ عنہم ہیں، ہر ایک صحابی سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار مکہ بھی دکھائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حذیفہ بھائی اب تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ محمد احمد طاری اور محمد اللہ طاری شہر چنیور سے عرض کر رہے ہیں رمضان بھائی کڈز مدنی چینل پر جو آیا ہے آج کا پروگرام ہے ہم سب کا پیارا پیارا بچوں کی شام۔ آج کا پروگرام ہے بہت ہی خاص، مکمل ہوئی اس کی 300 ایپیسوڈ آج۔ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہ پروگرام بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ آمین۔ احمد اور طلحہ کی طرف سے آپ کو ہے مبارکباد۔ لگائیے نعرہ بچوں کی شان زندہ باد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ احمد بھائی اور طلحہ بھائی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ماشاء اللہ۔ کچھ ہیں بچے ایسے کہ وہ ڈیلی کال کرتے ہیں، اور اگر کبھی کال نہ آئے نا تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ کیا ہو گیا آج، اور ایسے بچے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں کہ وہ روز ہی کال کرتے ہیں، جیسے احمد بھائی، طلحہ بھائی ہیں، اور ایک اور ہیں آمنہ طاریہ، فاطمہ طاریہ منشن آباد سے۔ مجھے بھی یاد ہو گئے کچھ بچے ایسے جو روز کال کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور آپ بھی روز کال کرتے رہا کریں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد نور ہے، میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں۔ مجھے بچوں کی شام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گی۔ سوچتی ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ویورز، اگر آپ ہمارا پروگرام بچوں کی شام پورے کے پورے 300 ایپیسوڈ دیکھتے رہیں تو آپ ہمیں کال کریں گے، ضرور بتائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حسین ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں آپ کو معنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام طلحہ ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے آپ کا کڈز مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو درود پاک سناؤں گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔
میرا نام زہرا طول ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے عید میرے آقا کر اور مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال. میرا نام اویس عادل ہے. میری عمر 10 سال ہے. میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو 12واں میٹھا مدینہ دکھا اور آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دراؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد نور ہے. میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. مجھے بچوں کی شام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دراؤں گا. اب میں سوال دہرا دیتا ہوں. اگر ہمیں کسی نے نیو جوائن کیا تو وہ سوال سن لیں اور انشاءاللہ وہ بھی کال کر کے سنا دیں گے. جی سوال یہ کہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امتحان. بچوں کی شام. جی سیگمنٹ ہے امتحان. جی چلیں سوال کرتے ہیں اور آپ دیں گے جوابات. ریڈی ہیں؟ چلیں پہلا سوال بتائیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا قدم اندر رکھنا چاہیے. چلیں آپ جواب دیں. جی آپ مائک میں جواب دیں گے, سلام کریں گے اور جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ محمد اویس رضا اتاری. جی اویس بھائی. مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھنی چاہیے. جی جی صحیح آپ کا جواب. آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے؟ جی چلیں آپ پہلی بار ہیں اور انہوں نے صحیح جواب دیا اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. اور پیارے بچوں اور کڈس بندی کے ناظرین, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں پہلے سیدھا پاؤں اندر داخل کرنا چاہیے. جی اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے مسجد سے نکلتے وقت کون سا پیر پہلے باہر رکھنا چاہیے. جی ماشاء اللہ مختلف بچے جواب دینا چاہتے ہیں. جی آپ جواب دیں. السلام علیکم. آپ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ ویسی ہے. جی عبداللہ بھائی. مسجد سے باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے. جی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے اور الٹا پیر باہر رکھنا چاہیے. اور جواب ان کا بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. جزاک اللہ. آمین. جی بتائیں کہ دسمبر سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے. چلیں آپ ان کے برابر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سفیان مصطفیٰ ہے. جی سفیان بھائی. نومبر ہم میں. جی سفیان بھائی نے جواب دیا نومبر. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ سفیان بھائی. جزاک اللہ. آمین. اچھا بتائیں کہ لفظ مشکل کے شروع میں سے اگر ہم میم اور شین ہٹا دیں تو بتائیں ایک نیا لفظ بن جائے گا اور اسے کیا پڑھیں گے. مشکل میں اب میں آپ کو آسان طریقے سے بھی سمجھا دوں کہ مشکل ورڈز ہے اس میں سے شروع میں سے میم اور شین نکال دیں تو ایک نیا لفظ بن جائے گا. اور وہ لفظ کیا ہے؟ جی چلیں آپ جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید حسن ہے. جی بھائی. کل ویسے آپ آئے ہوئے تو آج پروگرام میں تو سوال کا جواب تو کل ہی ہے نا. جی انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے کل اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. جی یہ
جی اگلا سوال اور وہ ہے آخری سوال. بتائیں کہ اگر ہم 50 کو ڈیوائڈ کریں 5 سے تو کیا جواب آئے گا؟ چلیں آپ جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حامد ہے. جی حامد بھائی 55. 55. چلیں کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ چلیں آپ بتائیں. عدیل بھائی جواب دیں. عدیل نہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عفان. جی عفان بھائی 55. 55. عدیل بھائی چلو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10. انہوں نے جواب دیا اور ان کا جواب بالکل درست ہے. جی یہ نادین بھائی. پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے واقعہ سنیں. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عفیف بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عفیف بھائی سنائیں واقعہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار شیطان ایک محل میں داخل ہوا. وہاں پر اللہ پاک کے نیک بندے جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا دیکھا تو آپ کے پاس چلا گیا اور فجر کی نماز کے لیے جگانے لگا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا تو کون ہے اور کس لیے تو نے مجھے جگایا؟ تو اس نے جواب دیا میں شیطان ہوں. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے اے شیطان, تیرا کام تو انسان سے گناہ کروانا ہے اور تو نے مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے بچوں کو شیطان ہیلو بہانوں سے بات کو ٹالنے لگا. کبھی کہتا کہ میں نیک ہوں, کبھی کہتا میں نے اللہ پاک سے توبہ کر لی ہے, اور بچوں کبھی کہتا کہ میں نیکی کی دعوت دینا پسند کرتا ہوں, تو کبھی کہتا کہ میں تو شروع سے ہی نیک تھا. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا اور جب تک اس نے سچ نہیں بتایا اسے نہ چھوڑا. آخر کار اس مردود شیطان نے سچ بتا ہی دیا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں اگر آپ پوری رات سوتے رہتے اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ اللہ پاک کے خوف سے اس قدر روتے اور اتنی زیادہ توبہ کرتے کہ اللہ پاک کی رحمت آپ کے بے قرار ہونے اور رونے پر رحم آ جاتا اور اللہ پاک آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ ثواب میں دے دیتا. اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. او آمین. ہر سگا بھی ہے نبی, سب سگا بھی آتبی, 4 یارانے نبی, حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, ہے حسن حسین بھی, ہے حسن حسین بھی, والدین نبی, والدین نبی, ہر زوجہ نبی, ہے معاویہ بھی, ہے معاویہ بھی, ہے معاویہ بھی, اور ابو سفیان بھی, جنتی 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 جنتی. بہت بہت شکریہ عفیف بھائی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اضافہ فرمائے. آمین. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین, جو میں نے آپ سے آج کا سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آگے کیا ہوگا. بچوں کی شام. جی سیگمنٹ ہے آگے کیا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں ہم کچھ سیکنڈز کا, وہ کچھ سیکنڈ ہم کٹ کر دیں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے ایک سوال, اور اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا تو پھر دکھائیں گے کہ آگے کیا ہوگا. آئے دیکھتے ہیں پہلا کلپ. سب کے کام یہ رامین 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 کیوں نہ پیسٹری کھائی جائے؟
دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے. چلو چلو پھر ہم بیکری کی طرف چلتے ہیں. اکیلے ہی چلتے ہیں. ہماری باقی سہیلیاں بھی تو اکیلے جاتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن کنیز فاطمہ وہ تو ہر چیز میں بہت روک ٹوک کرتی ہیں. اچھا بتائیے رامین کو رائکا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ چلیں آپ بتائیں. اس نے کہا تھا کہ ہمیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. چھوڑو نا ان کو, ہم چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں. چلو چلو. جی آپ کا جواب تو کچھ غلط ہے کہ وہ چھپکے سے نکلنے کی بات کرنی تھی. چھپکے سے نکل جاتے ہیں ہم اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آئے دیکھتے ہیں اگلا کلپ. اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا. ابو نے بلی کے بچے کے پاؤں میں دوا لگا کر پٹی باندھی. اچھا بتائیں کہ حمزہ اور ہیرا کے ابو نے بلی کے بچے کو پینے کے لیے کیا دیا ہوگا؟ چلیں آپ بتانا چاہتے ہیں, آپ بتائیں. دودھ دیا ہوگا. چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. ابو نے بلی کے بچے کو دودھ بھی پلایا. ماشاء اللہ, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا کلپ. اچھی باتیں بتلاتا. ارے واہ, پالک تو مجھے بہت پسند ہے, مگر غلام رسول بھائی نے بتایا تھا. اچھا بتائیے کہ کنیز فاطمہ کو غلام رسول بھائی نے کیا بتایا ہوگا؟ چلیں آپ بتانا چاہتے ہیں, آپ بتائیں. پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. جی کھانے سے پہلے. جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. مگر غلام رسول بھائی نے بتایا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ دھونا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی یہ تھا ہمارا سیگمنٹ. آگے کیا ہوگا؟ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف. میرا جواب ہے جمعے کی نماز. جی آپ نے سوال کا جواب دیا, انشاءاللہ پروگرام گائیڈ میں درست جواب دہراؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد سمزاد طاری ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے رمضان بھائی, آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور آج جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دوں گا. وہ جمعے کی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. جی آپ نے سوال کا جواب دیا, انشاءاللہ پروگرام گائیڈ میں درست جواب دہراؤں گا, اور آپ خود بھی دیکھیں ہمارے پروگرام اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. جی نیکسٹ کال. جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے. جی انشاءاللہ میں کچھ دیر میں آپ کو سوال کا جواب بتانے لگا ہوں. جی نیکسٹ کال. میں آج آپ کو مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے. بچوں کی شام بہت اچھا میں وہ بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جی آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو شوق سے دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہیں اور اس کے ساتھ جڑی رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, جو میں نے آپ سے آج کا سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. آپ نے ہمیں کال کر کے جواب دیا. کچھ بچوں نے یہ جواب دیا کہ جمعے کی نماز, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. جنہوں نے صحیح جواب دیا اللہ پاک ان سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اور بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام بچوں کی شام دیکھا اور اس کی 300 ایپیسوڈ بھی دیکھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام, بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا